נהפוך אותם לאיי חורבות. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ٹویٹ میں کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں. This is terrorism. It is terrorism because women, reportedly children, from what I've heard from friends in Israel, have been targeted. انڈیا پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل، انڈیا اسٹینڈ ود اسرائیل، تو انڈیا بھرپور طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دے گا. بھارت نے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کر لیا. آپ کو غزہ کو مٹی میں ملانا پڑے. جب تک غزہ کو فلیٹ نہیں کر دو گے، جب تک ایک بلڈنگ بھی وہاں کھڑی رہے گی، یہ جہادی پھر آئیں گے. یو ہیو ٹو فلیٹن غزہ. اسرائیل نے فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کے لیے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. اسرائیلی فوجی ترجمان نے دھمکی دی ہے کہ اگلے 12 گھنٹے میں غزہ انکلیو ختم کر دیں گے، غزہ پر مکمل قبضہ کریں گے. ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. حماس پر اسرائیل کے حملے سے جڑی ہوئی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ حماس کا کمانڈر ایمان یونس مارا گیا ہے. یہ آنکڑا لگایا گیا ہے، اس میں پاکستان کا ایس ایس جی یونٹ انوالوڈ ہے. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس ٹائم پر باقاعدہ طور پر نیتنیاہو ہیز ڈکلیئرڈ کہ ویئر ایٹ وار، اور یہ وہ والی وار نہیں ہوگی کہ تھوڑا سا مرحلہ گزرا اس کے بعد پھر امن ہو گیا، اب فل فلیجڈ وار ہوگی. فلسطین کے ساتھ کھڑے تو انہوں نے کہا پہلے خود کے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ، ہر 2 مہینے بعد تو پیسے مانگنے آ جاتے ہو، تو اس لیے اپنا بھیک مانگنا چھوڑو اور اپنے کام سے کام رکھو تو ہی بہتر ہوگا. اور اسرائیل جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لانگ وار میں جا رہے ہیں اور اب ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کو اسرائیل خط لکھ چکا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف فلسطین ہوگا، حماس ہوگی. یہاں کیا ہوتا ہے نا، اسرائیل نے ریٹیلیشن کرنا شروع کر دیتا. بنجامن نیتنیاہو کہتے ہیں وی آر ایٹ وار، ہم نے لڑائی کی گھوشنا کر دی ہے. اینڈ میں آج نویدن ان سے یہ کروں گا، بنجامن نیتنیاہو سے، اسرائیلیوں سے جو ہمارے بھائی ہیں، آپ کو غزہ کو مٹی میں ملانا پڑے. جب تک غزہ کو فلیٹ نہیں کر دو گے، جب تک ایک بلڈنگ بھی وہاں کھڑی رہے گی، یہ جہادی پھر آئیں گے. یو ہیو ٹو فلیٹن غزہ. یہ جیسے ایسے آتنکوادی جو جیسے حماس کا دکھ رہا آپ کو، یہ ایسے آتنکوادی کوٹ اور قمیض لگا کے گھومتے ہیں. جب تک یہ زندہ ہے یہ آپ کو چین سے جینے نہیں دیں گے. اگر کل عربس کیپ دیئر ویپنز ڈاؤن، کیا ہوگا؟ لڑائی رک جائے گی. بٹ اگر یہودیوں تم نے ہتھیار چھوڑ دیا نا، دے ول بی نو اسرائیل. دے ول وائپ آؤٹ اسرائیل. دے ول سے ڈیڈ ٹو اسرائیل. دے ول بی نو اسرائیل. انڈرسٹینڈ ون تھنگ، جس دن تم نے ہتھیار نیچے رکھا، اسرائیل ختم. اب اسرائیل کیا کر رہا ہے سر؟ اسرائیل اپنے ریزرو بلا رہا ہے. اور اسرائیل کے جو ابھی پردھان منتری تھے بنجامن نیتنیاہو سے پہلے، نفاد، انہوں نے کل ہی ہیز والنٹری گون ٹو IDF اور ہی ہیز پکڈ اپ ہز ملٹری گیئر. ایکس پرائم منسٹر آف اسرائیل از فائٹنگ فار اسرائیل. ہی ہیز پکڈ اپ ہز ملٹری گیئر. ہی از گوئنگ ٹو فائٹ. اسرائیل میں جتنے جیوز آپ کے گریس میں، جتنے جیوز آپ کے رشیا میں، کافی جیوز گریس اور سائپرس میں رہتے ہیں. گریس از آرگنائزنگ اسپیشل فلائٹس فار them to reach Israel. اور اسرائیل جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لانگ وار میں جا رہے ہیں اور اب ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کو اسرائیل خط لکھ چکا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف فلسطین ہوگا، حماس ہوگی. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک ہیں، وہ بھی اب یہی بات کر رہے ہیں. اور مغربی ممالک کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل کے پاس اب ہر رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اب اسرائیل اس ڈیفنس کی آڑ میں کیا کچھ کرتا ہے، کیا مزید معصوم فلسطینی مارے جاتے ہیں، یہ سب کچھ آنے والا وقت بتائے گا. اور اس سب میں اب دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اپنی اس میں کود پڑے ہوئے ہیں. امریکہ جو ہے وہ کھل کر اسرائیل کی مدد کو آ چکا ہے اور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی دفاعی ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری کریں گے. اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکمل طور پہ اسرائیل جو ہے اسے اس وقت وہ اپنے علاقے جو ہیں جن پر اسرائیلی فوج وہاں پر قابض تھی وہ علاقے چھڑوانے میں یہ ناکام ہے. اور حماس نے اس مرتبہ جو حملہ کیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا. سرپرائز اٹیک یہ کیوں کر تھا؟ سرپرائز اٹیک ناظرین کرام یہ اس لیے تھا کہ اس سب کے اندر آپ دیکھیں کہ جو 3 طرف سے پانی، فضا اور زمین سے فوجی جو ہیں وہ داخل ہوئے. اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب کے اندر اسرائیل کی ملٹری جو ہے وہ اب اعتراف کرتی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 44 اسرائیلی سولجرز اور 30 سیکیورٹی آفیشلز جنہیں حماس نے مارا ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. اسرائیل کی ڈیفنس فورسز اعتراف کر رہی ہیں کہ حماس نے درجنوں، اب ایگزیکٹ فگر انہیں نہیں پتا، کہہ رہے درجنوں لوگوں کو یرغمال بنایا ہے، لیکن وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں ایگزیکٹ فگر
क्या है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेश रॉकेट अटैक्स, जो कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिन भर जंग जो है वो चलती रही है, उसमें इसराइल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि 4 मजीद लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। और इसराइल कह रहा है कि रात को हमने ड्रोन भी इस्तेमाल किए, क्योंकि हमास के लोग जो हैं वो रात को भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमास जो है उसका मौकफ यह है कि उसने सदरन इजरायली सिटी ऑफ सेड्रॉट जो है वहां पर 100 रॉकेट जो है वो फायर किए हैं। इस वक्त जो फलस्तीनी हैं, लेटेस्ट डिटेल्स मेरे पास CNN की आई हैं, कल तक रात तक जो फिगर था 200 फलस्तीनियों की शहादत का था। अब 313 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज को ये पता चला, या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये जरूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अभी तो खैर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें और दूसरे लोग जो है इजराइल के, उनके ऊपर दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमास ने फलस्तीन के लोगों ने जुल्म किया है, उनको मारा है, उनको जान से मार दिया है। और एक तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई फौजी थी इजराइल की, लेडी थी जाहिर है, उसको जो है जिस तरह से गाड़ी में डाल के उसकी डेड बॉडी को घुमाया जा रहा था, वो भी बहुत ही डिस्टर्बिंग था। बाज लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान को इस वक्त होना चाहिए था। यकीनन अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो अभी तक एक भाषण तो खान साहब दे ही चुके होते, और खान साहब ने ये भी कह दिया होता कि वो इन दोनों में सुलह भी करा सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि जी वो इंडिया और चाइना में करा सकते हैं, जैसे पहले वो ईरान और सऊदी अरब में भी उन्होंने यही दावा किया था। खैर उनका जो कुछ हुआ वो तो खैर चाइना ने करवा दी सुलह ईरान और सऊदी अरब की, लेकिन खैर वो कब तक चलती है ये सुलह, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।